آپ حضرات کی خدمت میں جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کے نظام کے مطابق سیکریٹری رپورٹ چونکہ بہت بڑی ہے اور کم و بیش 3 سال ہونے والے ہیں، 12 ستمبر 2019 کے بعد سے یہ پہلی مجلس منتظمہ ہو رہی ہے، تو مختصر سی کچھ سیکریٹری رپورٹ کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، باقی کچھ چیزیں آپ یہاں دیکھ لیں گے اور سبھی حضرات کی فائل میں سیکریٹری رپورٹ رکھی ہوئی۔ محترم اراکین مجلس منتظمہ و موقر حاضرین کرام کی خدمت میں جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کا ایک روزہ اجلاس 12 ستمبر 2019 کو مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند نئی دہلی میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد آج پورے 2 سال 8 ماہ اور 15 دن کے بعد ہم سب کو آج بتاریخ 28-29 مئی 2022 تاریخی و علمی شہر دیوبند میں جمع ہونے کا موقع مل رہا ہے، جہاں دارالعلوم جیسی عظیم علمی اسلامی فکر نظر کی ایسی دانشگاہ ہے جس کی آغوش میں گوہر نایاب اور فدایان اسلام کے قافلہ تیار ہوتا رہا ہے، جو سرفروشی اور بلند ارادوں کی ایک تاریخ رقم کرتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی پوری دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت ہے جس کے علاوہ اور علماء اور فضلہ کی قربانیاں کسی تذکرے کی محتاج نہیں۔ اس دانشگاہ نے اسلام مخالف تھپوڑوں کو ہمیشہ اپنے سینے پر لیا اور حق کی حفاظت کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی واقف ہیں کہ 2019 کے اواخر میں ایک ناقابل تکلیف حالات پیش آئے تھے۔ کورونا وائرس نے عالمی وبا کی شکل اختیار کر کے پوری دنیا کی معیشت، سماجی طرز زندگی اور نظریہ حیات کو بدل کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد حالات نے اس تیزی سے کروٹ لی اور قومی و ملی اور سماجی خدمات انجام دینے والے افراد کے لیے ایسے مسائل اور چیلنج کھڑے ہو کر دیے گئے جن کا سامنا کرنا اور مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن ان حالات میں جمعیت علماء کے آپ جیسے خدام و کارکنان نے سینہ صبر ہو کر حالات کا مقابلہ کیا۔ ایک طرف کورونا وائرس کی ایک طرف کورونا وائرس کی لپیٹ میں انسان اور انسانیت دونوں طرح کی تھی، تو اللہ کی طرف سے اپنے فضل و کرم سے جمعیت علماء کے خدام تھے جنہوں نے انسانیت کو بچانے کا کام کیا۔ ایسا وقت بھی گزرا کہ کورونا کی وجہ سے جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں سے ان کے رشتہ دار منہ چڑا رہے تھے، دوسری طرف جمعیت علماء کے خدام تھے جو ان کی لاشوں کو کندھے پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کے باعزت طریقے سے قبر میں اتار رہے تھے۔ اس سلسلے میں جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں کا حوصلہ مندی کی ستائش کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ابھی اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی آپ کی خدمت میں۔ بہت ہی منظم اور بہت ہی فعال ادارہ بنایا گیا ہے، اس سے ہم سب کو وابستہ ہونے کے لیے بہت ضروری، اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ اگر دیکھا جائے تو 2020 اور 21 کا سال اور اسی طرح موجودہ سال کئی طرح کے مسائل سے بھرپور ہے اور بھرے ہوئے، بالخصوص سی اے کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد دہلی فسادات میں بڑی تعداد میں انسانی جانوں اور قومی اثاثے کا نقصان ہوا۔ ایک طرف کورونا وبا پھیل رہی تھی، دوسری طرف انسان نما شیاطین بے قصور اور عام شہریوں کو ملک کی راجدھانی میں قتل کر رہے تھے، ان کے گھروں اور دکانوں کو آگ لگا رہے تھے۔ اسی درمیان یو پی میں سی اے مظاہرین اور پولیس نے گولیاں چلائیں، ماب لنچنگ، ہیڈ کرائم کے واقعات بڑھنے لگے، مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور عبادت گاہوں پر حملے ہونے شروع ہوئے۔ ان تمام حالات میں آپ کی جماعت نے ہمیشہ اور ہر وقت ملت اسلامی ہند کی رہنمائی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی داد رسی کی۔ دہلی فسادات میں جمعیت علماء ہند کی خدمات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی طرح سی اے کے خلاف سب سے پہلے احتجاج کا سلسلہ آپ کی جماعت کی طرف سے کیا گیا۔ کشمیر سے کنیا کماری تک آپ ہی تھے جو مقدمۃ الجیش کے طور پر مظاہرین کے شکل میں اترے۔ آپ سے حوصلہ پا کر ملک کے نوجوان مرد و خواتین نے طویل عرصے تک احتجاجات کیے۔ علامہ عزیز جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں اس غیر آئینی قانون کے خلاف ایک مضبوط پارٹی بنی۔ ماب لنچنگ، ہیڈ کرائم کے معاملات باضابطہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی جان مال کے تحفظ، عبادت گاہوں، شاعر اسلام پر حملے کے خلاف سیاسی سماجی سطح سے عدالت تک جمعیت علماء کے خدام میدان عمل میں ہیں۔
ان تمام جدوجہد کے لیے ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے کام کرنے کا موقع دیا. ہم میں بہت سارے ساتھی عملی طور پر ان کاموں میں شریک ہیں, بہت سارے اپنے آزار اور مشغولیت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے, لیکن اس جماعت کے ساتھ تعاون اور اس کی ممبرشپ کی وجہ سے وہ اس کال خیر میں ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود یہ اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ناقص ہے. آج ملت اسلامیہ ہند کے سامنے جتنے مسائل ہیں ان کے مقابل میں ہماری جدوجہد نہ کے برابر ہے. ہماری سبھی یونٹوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کی مرکزی دفتر کا نام نہیں, جمعیت علماء ہند کسی مرکزی دفتر کا نام نہیں, یا جمعیت کسی شخصیت پر منحصر نہیں, بلکہ اصل جمعیت علماء وہ ہے جو گاؤں, تحصیل اور قصبے میں کام کر رہی ہے, اور ہمیں اس حصے کو مستحکم کرنا ہے. جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اپنی کمیوں کا ازالہ کر سکیں گے. بہرحال حضرت صدر محترم جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کی قیادت میں اور ہم سبھی خدام جمعیت علماء کی کاوشوں سے ان 2 سالہ میں آپ کی جماعت نے جو کچھ بھی خدمات انجام دی ہیں وہ آپ حضرات اس رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں گے, اور ابھی یہاں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. دہلی مدارس اپنے نظام میں ہائی سیکنڈری تک کی تعلیم کی یقینی بنائے. یہ نظام الحمدللہ جمعیت اوپن اسکول کے نظام میں شامل کر دیا گیا ہے, اسے آپ دیکھیں گے. اسی طرح سے ملک کی صورتحال گزشتہ چند سالوں میں جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اور دیگر مسلم نمائندوں کے ایک وفد نے ملک کے ہوم منسٹر سے ملاقات کی تھی, اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پر اکابر کے عنوان پہ جو سیمینار ہوئے, بنارس میں ہوا, دہلی میں ہوا, وہ نظام ابھی بھی انشاءاللہ باقی ہے اور چلتا رہے گا. NRC کے متعلق وزیر داخلہ کے بیان کے تعلق سے اس پر حضرت صدر محترم کا جو بیان آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بابری مسجد کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2000 شہروں میں ایک ساتھ شہریت بل کے خلاف جمعیت علماء نے سب سے پہلے مظاہرہ کیا تھا, وہ دن جمعے کا تھا. اور پھر اسی طرح سے ملک گیر احتجاج مظاہرے کے بعد الحمدللہ میمورنڈم دیا گیا صدر جمہوریہ ہند کو. شہری ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی گئی. دیوبند میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی الحمدللہ جمعیت علماء ضلع سہارنپور کی زیر نگرانی بہت ہی پرامن مظاہرے ہوئے. ملک گیر سطح پر سمر کیمپ کا انعقاد. NPR کو ملک کے دانشوروں نے ڈائریکٹ کیا. سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے نفاذ پر سپریم کورٹ کا جواب طلب. دہلی فساد 2020 جمعیت علماء ہند کی جدوجہد. 2019 جولائی فروری کا مہینہ تھا جب فساد شروع ہوا تھا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا دہلی کو اجڑتے ہوئے سنا تھا اور پڑھا تھا, لیکن دہلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا بھی گیا. بہرحال جمعیت علماء ہند کے خدام نے جس طرح سے کام کیا, ایک خاص بڑا علاقہ تھا شیو بہار کا جس میں سب سے بڑی آبادی, بلکہ ٹوٹل پوری آبادی وہاں سے منتقل ہو گئی تھی. حضرت صدر محترم موجودہ صدر محترم حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے مجھ سے, مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب, مولانا غیور احمد صاحب, ہمارے مولانا جماعت صاحب, ان حضرات سے یہ فرمایا کہ اگر دہلی کو دوبارہ بسانا ہے تو وہیں جا کر کے خیمہ زن ہونا پڑے گا. الحمدللہ ہمارے ساتھی شیو بہار میں جا کر کے خیمہ زن ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ جمعیت علماء نے وہاں رہ کر کے ریلیف, بعد آباد کاری, مقدمات پوری طرح سے پیروی کی. اور الحمدللہ جن مساجد کا نقصان ہوا تھا وہ بھی, اور جن مدرسوں کا نقصان ہوا تھا وہ بھی, جو بے روزگار تھے وہ بھی, اور جو مکان دکان جلائے گئے تھے بفضل تعالیٰ پروردگار کی مہربانی سے اللہ کا شکر ہے تو بنا دیے گئے. اور آج کی تاریخ میں لوگ اپنے روزگار پہ جمع ہیں. اور ہمارے ساتھیوں نے اس محلے میں شیو بہار کے اندر جو رات گزاری ہے, آپ یقین مانیے کہ ہم 4 لوگ تھے, میں, مولانا غیور احمد صاحب, مولانا جمال اور شفیع اللہ, ہم 4 لوگ.
ایسے سخت اور خطرناک ماحول میں صرف اور صرف جمعیت علماء کے اکابر کی قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے جذبہ اور حوصلہ عطا فرمایا، اور حضرت صدر محترم کی توجہ اور دعاؤں سے یہ خیر مقدم ہوئے۔ ایک شخص گاؤں کا نہیں تھا، محلے کا، لوگوں کو واپس لایا گیا، آباد کیا گیا، بسایا گیا۔ آج بھی فضل تعالیٰ سب لوگ آباد اور بس گئے ہیں۔ 5000 سے 500 سے زائد مقدمات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، اور جس میں لوگ بری ہو کر کے باعزت باہر آ گئے، مقدمات کی ڈرائیو چل رہی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، ضمانت 5000 سے 3000 کے قریب۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے معاملات میں جو گرفتاریاں تھیں وہ آتی رہی، اور دہلی فساد کی شکار بہت ساری مسجدیں، 12 مساجد وہ آ گئی اس میں۔ تریپورہ میں فساد ہوا، شاید دنیا میں اجتماعی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کا دنیا میں کہیں ایسا کوئی واقعہ ابھی تک سننے میں نہیں آیا ہے۔ اکا دکا کچھ ایسے سرفرے لوگ جنہوں نے گستاخیاں زبانی یا تحریری کی ہوں گی، لیکن تریپورہ میں جو حالات پیدا ہوئے، اجتماعی طور پر جلوس کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ جمعیت علماء نے اس سلسلے میں سخت نوٹس لی، سفر کیا، اور جمعیت علماء کے صدر محترم کے ایما پر جمعیت علماء دہلی سے ایک وقت مولانا غیور احمد صاحب، مولانا یاسین صاحب، جمعیت علماء تریپورہ کے صدر اور وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی کا جائزہ لیا گیا، اور وہ رپورٹ مرکز کو دی گئی، اور اللہ کی مہربانی سے جن لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اگرتلہ میں باضابطہ 3 دن دورے کے بعد پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا الطاف نامی کاس گنج میں جس نوجوان کو خودکشی دکھلا کر کے کہ اس نے خودکشی کی تھی، اس کی انکوائری الحمدللہ دوبارہ ہوئی، اور جمعیت علماء کے وفد نے سفر کیا، اور وہاں کے ادھیکاریوں سے ملنے کے بعد دوبارہ اس کا نظام شروع ہوا۔ میں نے ذکر کیا تریپورہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دہلی میں شکایت درج کرائی گئی، دہلی فساد کے ملزم عدالت سے باعزت بری۔ کلکتہ میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ تبلیغی جماعت دنیا انسانیت کی انتہائی خیرخواہ تنظیم ہے۔ کورونا کے حالات میں انتہائی تکلیف دہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مختلف کوارنٹائن سینٹروں میں کیے گئے عملی طور پہ ہم لوگوں کی شمولیت تبلیغی جماعت کے ان کوارنٹائن سینٹروں میں ضرورت مندوں اور ضرورت مندوں کے بیچ جب پہنچنے کا اتفاق ہوا تو سلطان پوری کوارنٹائن سینٹر سے ایک ساتھی نے حضرت مولانا محمد بدری صاحب کو میسج کیا کہ کسی باہری ملک کے یہاں لوگ ہیں اور 22 دن گزر گئے ہیں، انہوں نے روٹی اور دانہ استعمال نہیں کیا۔ الحمدللہ وہ نظام شروع ہوا، تمام کوارنٹائن سینٹروں میں آنا جانا، پھر اسی طرح سے رمضان میں افطاری سحری کھانا، اور رمضان المبارک کے بعد 6.5 مہینے تک تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو ہائی کورٹ کی اجازت سے جمعیت علماء کے دفتر میں اور دوسرے مقامات میں لا کے رکھا گیا، اور ملک میں جہاں کہیں بھی کوارنٹائن سینٹروں میں تھے ان کو آزاد کرانے کی، چاہے وہ عدالتی اعتبار سے ہو یا کسی اور ذرائع سے، ان کو الحمدللہ ان کے مقدمات کی پیروی ہوئی، یا اندرون ملک جو لوگ تھے ان کے جانے میں جو مشکلات تھیں ان کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی حیدرآباد دہلی سے مدراس کے لیے۔ مدراس کے ساتھیوں نے اس میں بڑا تعاون کیا، اور وہ الحمدللہ مدراس تامل ناڈو کے ساتھی تقریباً 666 کو اپنے وطن کو واپس گئے۔ پھر مدارس عربیہ کے ذمہ دار حضرات، ہمارے مدارس کے طلبہ خود دیوبند اور اطراف میں یہاں کی جمعیت علماء نے اور ملک کی دیگر علاقائی جمعیت علماء نے پورے ملک میں جو حساب جمع ہوا ہے، آپ حضرات نے بڑی دلجمعی اور دلچسپی کے ساتھ جس طرح سے مصیبت زدہ مظلوموں، مزدوروں اور پریشان حال لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے خدمت انجام دی۔ آن ریکارڈ جو اب تک چیزیں موصول ہوئی ہیں
وہ 59 کروڑ روپیہ کا آپ حضرات نے جمعیت علماء کے خدام نے مقامی اور صوبائی طور پر انجام دی۔ مسلمانوں کو کھلے عام قتل کرنے کی دھمکی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صدر محترم کا بیان گیا، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی۔ مدنی یوتھ سینٹر جو یہاں سے 14 کلومیٹر پہ ہے، وہاں الحمدللہ 15 اگست کو اور 26 جنوری میں دونوں پروگراموں میں نظام بنایا گیا۔ اجمیر شریف میں حسب روایت زائرین کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ دہلی فساد کی جوڈیشری انکوائری کے تعلق سے عرضی تبدیلی مذہب کیس میں ڈاکٹر عمر گوتم کی ضمانت کی منظوری، ایک کیس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، باقی مقدمات ابھی اسی طرح کے ہیں۔ جمعیت علماء ڈاکٹر محمد عمر گوتم صاحب اور حضرت مولانا محمد کریم صدیقی صاحب اور ان سے متعلق جو حضرات جمعیت علماء سے وابستہ ہیں، ان تمام مقدمات کی پوری دلجمعی اور دلچسپی کے ساتھ مقدمات کی پیروی کر رہی دونوں گھرانوں کے ذمہ داروں سے حضرت صدر محترم اور مولانا نیاز احمد فاروقی صاحب اور ہم لوگوں کا رابطہ ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کی شکلیں مہیا فرمائے۔ لو جہاد قانون اور جمعیت علماء گجرات کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا۔ اسی طرح سے مولانا نظام الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے، ان کا انتقال۔ سری لنکائی ہائی کمیشن نے جمعیت کو قرآن پاک کے ترجمے کا ہدیہ پیش کیا۔ جمعیت اوپن اسکول کا تعارفی پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اس سال رمضان المبارک میں 6 اپریل سے 27 اپریل تک 1200 کے قریب مدارس کے بچوں نے حصہ لیا اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ وہ اچھے اور اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ 200 سے زائد 240 کے قریب مدارس اس نظام سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ جن مدارس میں نظام چل رہا ہے، اس کے علاوہ جہاں نہیں شروع ہوا ہے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ اس نظام کو عملی شکل دیں، انشاءاللہ وہ باضابطہ پیش کیا جائے گا اور آپ اسے دیکھیں گے۔ جمعیت اوپن اسکول کے طریقہ کار اور خدمات پر ایک نظر وہ بھی آپ کو دکھایا جائے۔ اس سلسلے میں جو مرکزی تعلیمی کونسل ہے، اس میں حضرت محترم صاحب اور حضرت صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب ایک پورا نظام ہے۔ مختلف صوبوں میں تعارفی پروگرام ہوئے، گجرات میں ہوا، بہار میں ہوا، کرناٹکا میں ہوا اور دہلی میں ہوا باضابطہ، اور اس کے سلسلے میں باضابطہ ٹریننگ کا تربیتی پروگرام کا پونا میں یہ انعامدار صاحب کے یہاں 3 مرتبہ کیا گیا اور مدارس کے ان اساتذہ کو اور جو اس سلسلے میں خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے رہ کر کی ٹریننگ دی۔ پھر حجاب کے تعلق سے ہائی کورٹ کا فیصلہ، صدر جمعیت علماء ہند کا مظفر نگر کے مختلف علاقوں میں دورہ، تعلیم کے بغیر تعمیر و ترقی ناممکن، فساد کے بعد اقلیتوں کی املاک کے نظام، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے بھئی اطمینان سے صبر کا مظاہرہ فرمائیے اور پانی پیش کیجیے۔ بھئی ادھر توجہ فرمائیے۔ جہانگیر پوری دہلی فرقہ وارانہ فسادات، آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے بلڈوزر کی لائن لی گئی تھی، اور جہانگیر پوری میں جمعیت علماء نے راتوں رات اللہ کی مہربانی سے 19 اپریل کو جس طرح سے سپریم کورٹ سے اسٹے لیا، اللہ کا شکر ہے کہ جولائی تک وہ معاملہ ابھی رکا ہوا ہے، اس کی برکت سے دہلی کے اور علاقوں میں کامیابی ہوئی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور اپنا فضل فرمائے۔ پھر جمعیت کے عرضی پر MCD کی نظامی کارروائی پر پابندی لگی اور روک لگی اس پر۔ جہانگیر پوری نظام کارروائی پر آئندہ سنوائی انشاءاللہ جولائی میں ہوگی۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں بلڈوزر چلا، اس سلسلے میں حضرت صدر محترم کا بیان۔ عدالت نے الحمدللہ جمعیت علماء کی کوشش سے 9 مسلم نوجوانوں کو الزام سے بری کیا۔ جمعیت علماء ہند حساب میں شفافیت، اس کو آپ دیکھیں گے آئے گا آپ کے سامنے۔ جہانگیر پوری میں عید کے موقع پر 500 لوگوں کو عید کی کٹ دی گئی۔ سرکاری مشنری اور پولیس انتظامیہ کے متعصبانہ رویہ شرمناک ہے۔ وہ بیان آپ نے دیکھا ہوگا خرگون کے حالات کے تعلق سے، جس طرح سے دہلی میں حالات تھے، خرگون میں گجرات کے مختلف علاقوں میں، خرگون میں 50 سال سے چلنے والی ہوٹلیں اور مکان، ایک طرف ہمارے غیر مسلم بھائی کا، دوسری طرف بیچ میں ایک مسلمان کا، پھر آگے غیر
مسلم بھائی کا بیچ میں مسلمان بھائی کے ہوٹل پر مل روڈ چلا دیا، باقی وہ ساری کی ساری عمارتیں اسی طرح کی موجود اور محفوظ ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کا ایک وقت حاجی ہارون صاحب وغیرہ کے ساتھ سفر کیا تھا، وہاں کی انتظامیہ سے اس پہ بات چیت بھی ہوئی، لیکن ان کے پاس اس سلسلے کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال بہت سارے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ضمانت کی شکلیں مہیا فرمائے۔ احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عرضی پر مرکزی سرکار کی رپورٹ طلب 9 مئی کو سپریم کورٹ نے جو احانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا تریپورہ کا، اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار سے نوٹس لی، مرکزی سرکار کو نوٹس جاری کیا۔ صدر جمعیت علماء ہند کا احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بیان آپ نے پڑھ لیا۔ جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے عبدالسبحان صاحب اور ان کے ساتھی ایک لمبے عرصے تک سپریم کورٹ میں اور مختلف جگہوں پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں باعزت بری کیا ہے، باہر آ گئے۔ گجرات فساد کا علاقہ، یہ ہمت نگر ساتھیوں نے، جمعیت علماء کے ساتھیوں نے، اور اسی طرح سے آنند میں دونوں جمعیتوں نے بہت شاندار کام کیا۔ صوبائی جمعیت علماء کا پورا تعاون رہا، پولیس کے احتساب سے متاثرین کو مالی تعاون۔ یہ پرتاپ گڑھ کے اندر واقعہ پیش آیا تھا جہاں جمعیت علماء پرتاپ گڑھ مولانا شبیر احمد مظاہری وغیرہ نے سفر کیا اور اس سلسلے میں وہاں خدمت انجام دی، جیسے مدھیہ پردیش کھرگون، گجرات تہذیب وغیرہ میں۔ پھر راجستھان کرولی میں، وہاں میں الحمدللہ ساتھیوں نے جمعیت علماء کی خدمات میں بہت خدمات انجام دی۔ آخر میں خدمات کی اجمالی رپورٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے، دہلی کے فسادات کی، قانونی امداد، مالی امداد، کورونا لاک ڈاؤن میں خدمات، کووڈ میں خدمات، تبلیغی جماعت سے وابستہ احباب میں خدمات، ووٹ بیداری کے تعلق سے 14 لاکھ کم و بیش ووٹ بیداری کی مہم سے الحمدللہ ناموں کا اندراج ہوا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں انتہائی فکر مندی کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ ووٹ بیداری کے تعلق سے تریپورہ فساد، وہاں کی جو حالات تھے وہ رپورٹوں میں کچھ آگے آ جائے گا۔ مکاتب اور دینی تعلیم کی تحریک، اس وقت امت جس طرح سے حالات کے شکار ہے اور ہماری نئی نسل نوجوان بچے، ان کے ایمان کی بقا اور اسلام کی حفاظت کا واحد راستہ وہ ہمارے مکاتب ہیں۔ اس سلسلے میں پوری توجہ کی ضرورت ہے، اس کی رپورٹ آپ دیکھ لیں گے۔ اسی طرح سے صوبائی یونٹوں کا ضلعی اور صوبائی یونٹوں کا قیام، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قانونی جدوجہد، لو جہاد جیسے مقدمات میں گجرات جمعیت علماء کو ہائی کورٹ میں الحمدللہ کامیابی ملی۔ احانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضیہ، دہلی فساد میں 503 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے، 163 مقدمات ٹرائل میں چل رہے ہیں۔ دہشت گردی کے مقدمات میں لوگوں کی الحمدللہ رہائی اور ضمانتیں ہوئی۔ جمعیت شمس 2001 کش زلزلے کے بعد انتہائی خوبصورت ادارہ بنایا گیا تھا، ابھی بھی وہ الحمدللہ اپنی اسی آن بان شان کے ساتھ چل رہا ہے، وہ رپورٹ آپ دیکھیں گے۔ اسلام و فوبیا کے انسداد کے لیے وہ بھی الحمدللہ اس سے بھی کام ہوگا اور رپورٹ آئے گی، آپ اسے دیکھیں گے۔ ملت فنڈ، جمعیت یوتھ کلب، اب تک کی سرگرمیوں پر ایک نظر، ماڈل ولیج اور جمعیت اوپن اسکول، اسکالرشپ، وظائف بیوگان، یہ وہ پھر اسی طرح سے جمعیت سدبھاونا منچ، یہ وہ تجاویز ہیں جو آپ کے سامنے ایک بعد دیگر مختلف مواقع پر ابھی انشاءاللہ ان تینوں نشستوں میں پیش کی جائیں گی۔ آپ حضرات نے بڑا لمبا سفر فرمایا ہے، میں اپنی طرف سے اور حضرت صدر محترم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اور ساری جماعت کی طرف سے آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ان حالات میں سفر فرمایا ہے، اور یقیناً گرمی کا موسم ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نے جس طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، یہ نظام بھی آپ کا ہے اور یہ جماعت بھی آپ کی ہے، اور اتنی سب قربانیوں کو دے کر کے آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ملک میں، صوبوں میں، علاقائی جمعیتوں کی طرف سے جہاں جہاں جو بھی خدمات پیش کی جا رہی ہیں، پروردگار اسے قبول فرمائے، اور جو ہمارے مظلوم مصیبت زدہ جس طرح سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سیکریٹری رپورٹ
آپ کی خدمت میں تجویز تعزیت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس ملک و بیرون ملک کی ان اہم شخصیات کے سانحہ ارتحال پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور مغفرت بلندی درجات کی دعا کرتا ہے۔ جو گزشتہ اجلاس مجلس منتظمہ 12 ستمبر 2012 سے اب تک داغ مفارقت دے کر پروردگار کے حضور پہنچ چکے ہیں، دعا فرمائیے۔ اس وقت جو شخصیات سامنے آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر کے یقیناً میں خود بھی اس وقت اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، جس میں ابھی یہاں ہوتے تو آپ حضرات ان کی زیارت فرماتے، بالخصوص حضرت امیر الہند رابع صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، جمعیت علماء ہند کے دونوں نائبین صدر حضرت مولانا مفتی خیر اسلام صاحب، حضرت مولانا امان اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب، مولانا نور عالم خلیلی امینی صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی صاحب، مولانا جاوید صاحب اڑیسہ، پروفیسر نثار احمد صاحب کی اہلیہ حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی صدر جمعیت علماء سہرسہ، مولانا الیاس صاحب بارہ شیخ الحدیث جامعہ کاشف العلوم مرکز نظام الدین، حضرت مولانا نظام الدین خاموش رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رفیق احمد صاحب قاسمی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، محترم جناب احمد پٹیل صاحب، مولانا کلب صادق، والد محترمہ مولانا احمد شاہ خضر مسعودی صاحب، مولانا نثار احمد قاسمی استاد حدیث دارالعلوم اسلامیہ بستی، مولانا ابو بکر صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء جھارکھنڈ، محمود الظفر رحمانی صاحب، مولانا شبیر احمد قاسمی صاحب نائب صدر جمعیت علماء راجستھان، والد محترمہ مفتی سخاوت صاحب، اور ہمارے جمعیت علماء ہند امارت شریعہ ہند کے ناظم حضرت مولانا معیز الدین صاحب گونڈوی، اور حضرت مولانا سید متین الحق اسامہ قاسمی۔ اس کورونا لاک ڈاؤن میں سب سے بڑا سرمایہ جو اٹھا ہے وہ جمعیت علماء اور دارالعلوم دیوبند کا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی بھرپائی فرمائے۔ اسی طرح سے مولانا ابھی حضرت مولانا ریاست علی صاحب کے صاحبزادے مولانا سعدان صاحب کا انتقال ہوا، مولانا یاسین صاحب کے والد محترم مولانا امداد اللہ صاحب چودھری صدر جمعیت علماء ضلع بردوان، مولانا زکریا صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء باکوڑا، مولانا اشرف صاحب نائب صدر جمعیت علماء بیربھوم، مولانا عبدالسبحان صاحب صدر جمعیت علماء ہاوڑہ۔ یہ وہ شخصیات جن کے نام ہم تک پہنچے تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ کے علم میں اگر ایسی شخصیات ہوں جو اس میں نام نہ آ سکا ہو تو آپ نام پہنچا دیں، اسے شامل کر لیا جائے گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔